بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جاوید چودھری صاحب کے ایک نئے کالم کے آڈیو ورژن کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں۔ میرا نام ہے محمد آصف۔ ناظرین، یہ کالم جاوید چودھری صاحب کا 28 جون 2012 کو روزنامہ ایکسپریس میں کاش راجہ صاحب کے نام سے لکھا گیا ہے۔ تو آئیے اس کا آڈیو ورژن سنتے ہیں۔ پیرس سے ایمسٹرڈیم تک ایک فاسٹ ٹرین چلتی ہے۔ یہ ٹرین 430 کلومیٹر کا فاصلہ 3.5 گھنٹے میں طے کرتی ہے۔ دنیا کی زیادہ تر ٹرینیں بجلی پر شفٹ ہو چکی ہیں۔ اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ ڈیزل انجن بھاری ہوتے ہیں اور انہیں مینٹین کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ نمبر 2، یہ انجن فاسٹ ٹرین نہیں چلا سکتے۔ چنانچہ دنیا کا 90% ریلوے، بالخصوص زیر زمین ریلوے، بجلی پر چل رہا ہے۔ بجلی کی ٹرینیں کم وزنی ہوتی ہیں اور انہیں مینٹیننس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ آج کے دور میں ڈیزل اور پیٹرول پر ریلوے چلانا بے وقوفی بھی ہے اور نااہلیت بھی۔ ہم واپس پیرس سے ایمسٹرڈیم کی ٹرین کی طرف آتے ہیں۔ یہ کاروباری لحاظ سے اچھا روٹ ہے۔ پیرس سے روزانہ ہزاروں مسافر ایمسٹرڈیم جاتے ہیں۔ یہ منافع بخش روٹ تھا، لیکن روٹ پر بجلی بہت خرچ ہوتی تھی۔ فرینچ حکومت کو یہ ٹرین چلانے کے لیے روزانہ 3500 میگا واٹ بجلی چاہیے تھی۔ دنیا انرجی کے بحران کا شکار ہے اور اب کسی بھی ملک کے لیے بجلی کی ضرورت پوری کرنا آسان نہیں۔ آج کے دور میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے ملک بھی متبادل ذرائع تلاش کر رہے ہیں۔ فرینچ حکومت نے بھی محسوس کیا 3500 میگا واٹ بجلی صرف ایک ٹرین پر ضائع کرنا عقل مندی نہیں۔ ہم اس ٹرین سے منافع تو کما لیں گے، لیکن مستقبل میں ہمارے شہری مسائل کا شکار ہو جائیں گے۔ ہمیں اس کا کوئی متبادل تلاش کرنا چاہیے، اور فرینچ حکومت نے جون 2011 میں اس کا متبادل تلاش کر لیا۔ یہ ٹرین 2 میل لمبی ٹنل سے گزرتی تھی۔ فرینچ حکومت نے اس ٹنل کے اوپر شمسی توانائی کے 16,000 پینل لگائے۔ ان پینل سے روزانہ 3,300 میگا واٹ بجلی پیدا کی اور ٹرین اس بجلی پر شفٹ کر دی۔ یہ ٹرین اب شمسی توانائی کے پینل سے چل رہی ہے۔ منصوبے پر صرف $22.8 ملین خرچ ہوئے۔ آپ ان کو روپوں میں تبدیل کریں تو یہ 2 ارب بنتے ہیں، جبکہ ہم ملک میں 100 میگا واٹ کے پلانٹ پر 2 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں، اور یہ پلانٹ روزانہ لاکھوں روپے کا فرنس آئل بھی خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے مقابلے میں فرانس نے 2 ارب روپے سے 3,300 میگا واٹ بجلی پیدا کی، اور پلانٹ میں کسی قسم کا فرنس آئل بھی استعمال نہیں ہوتا۔ فرانس شمسی توانائی سے پیدا ہونے والی اس بجلی سے سالانہ 4,000 ٹرینیں چلا رہا ہے، جبکہ یہ بجلی اگر گھریلو صارفین کو دے دی جائے تو ان پینلز کے ذریعے ایک دن میں پیدا ہونے والی بجلی 1000 خاندانوں کی سالانہ ضرورت پوری کر سکتی ہے۔ ہم اب اگر اپنا شارٹ فال دیکھیں تو یہ 3,500-4 ہزار میگا واٹ بنتا ہے۔ ہماری نیشنل سپلائی میں اگر 3,500 میگا واٹ بجلی شامل ہو جائے تو ہماری لوڈ شیڈنگ تقریباً ختم ہو سکتی ہے۔ ہم باقی بحران ایک گھر میں ایک اے سی کی پالیسی کے ذریعے حل کر سکتے ہیں۔ حکومت سرکاری سطح پر ایسے گھر بھی ڈیزائن کر سکتی ہے جن میں کم سے کم بجلی استعمال ہو۔ میں نے 3 سال لگا کر ایک ایسا گھر بنایا ہے جس میں 8:30 بجے تک کوئی لائٹ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ گھر سردیوں میں قدرتی طور پر گرم بھی رہتا ہے۔ ہاں، البتہ ہم اسے گرمیوں میں ٹھنڈا رکھنے میں ناکام ہو رہے ہیں، لیکن ہم اب اس مسئلے کے حل میں لگے ہوئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم عنقریب اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل ضرور تلاش کر لیں گے۔ حکومت اگر توانائی کے مسئلے کو سنجیدگی سے لے تو یہ ایسے گھر ڈیزائن کرا سکتی ہے جو گرمیوں میں ٹھنڈے، سردیوں میں گرم
اور رات تک روشن رہیں۔ یہ ڈیزائن بعد ازاں عوام کو دے دیے جائیں اور ان سے درخواست کی جائے آپ جب بھی گھر بنائیں اس ڈیزائن کے مطابق بنائیں۔ اس سے آپ کی بھی بچت ہوگی اور قوم کی بھی۔ حکومت انجینئرز، آرکیٹیکٹس اور سائنسدانوں کی مدد سے پرانے گھروں کو بھی ٹھنڈا اور گرم رکھنے کے طریقے وضع کر سکتی ہے اور اس اسٹڈی کی بنیاد پر ٹیکس فری انڈسٹری بھی ڈیولپ کر سکتی ہے۔ لہذا ہم اگر فرانس کی طرح سولر انرجی پر شفٹ ہو جائیں، حکومت سولر ٹیکنالوجی کو انڈسٹری کی شکل دے دے، ہمارے سائنسدان صنعت کاروں کی مدد کریں، صنعت کار دھڑا دھڑ سولر پینل بنائیں، یہ پینل ملک بھر میں لگائے جائیں اور ہم ان سے 10-20 ہزار میگا واٹ بجلی پیدا کر لیں تو کیا ہم اس بحران سے نہیں نکل سکتے؟ یورپ کا سورج ہمارے مقابلے میں ٹھنڈا ہے۔ ہم اس وقت 45 سینٹی گریڈ گرمی میں جھلس رہے ہیں۔ فرانس میں اس وقت درجہ حرارت 16 سینٹی گریڈ ہے۔ فرانس میں 10 سے 12 گھنٹے سورج نکلتا ہے، جبکہ پاکستان میں اوسطاً 16 گھنٹے سورج چمکتا ہے۔ فرانس اگر ٹھنڈے سورج کے ذریعے ایک منصوبے سے 3500 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتا ہے تو کیا ہم اپنے گرم سورج سے 10,000 میگا واٹ بجلی نہیں بنا سکتے؟ ہمارا منگلا ڈیم 1000 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہا ہے۔ آپ منگلا ڈیم کا حجم اور روزانہ کے اخراجات کا اندازہ لگائیے اور اس کے بعد فرانس کے سولر انرجی کے اس منصوبے کا حجم، قیمت اور آؤٹ پٹ دیکھیے۔ ڈیم ہر صورت بننے چاہیے کیونکہ یہ آبپاشی کے لیے ضروری ہیں، لیکن بجلی کے لیے ہمیں ان منصوبوں کی طرف جانا ہوگا جن کی طرف اب دنیا شفٹ ہو رہی ہے۔ آپ فوری طور پر ملک کے سائنسدانوں کو جمع کریں۔ آپ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اور ڈاکٹر سمر مبارک مند کو ان کا سربراہ بنائیں۔ ان لوگوں کو فری ہینڈ دیں اور ان سے درخواست کریں یہ قوم کو اس بحران سے نکالیں۔ یہ لوگ ملک کے لیے لانگ ٹرم انرجی پالیسی بھی بنائیں۔ یہ مستقبل کے گھر بھی ڈیزائن کریں، بجلی کے سائن بورڈ کی پالیسی بھی بنائیں، اسٹریٹ لائٹس کی پالیسی بھی بنائیں، سرکاری محکموں کے لیے انرجی کا سسٹم بھی ڈیولپ کریں اور سینٹرلی ہیٹنگ اور کولنگ کا سستا اور دیرپا سسٹم بھی بنا کر دیں۔ یہ ڈیمز کی پالیسی بھی بنائیں اور قوم کی انرجی کے متبادل ذرائع کے لیے بھی رہنمائی کریں۔ یہ تھرکول کا تجزیہ بھی کریں اور اگر قوم کی اس میں فلاح ہے تو یہ مستقبل میں ذخیرے کو بھی استعمال میں لائیں۔ ہمیں بہرحال اس ایشو سے نمٹنے کے لیے ایک لانگ ٹرم پالیسی بنانی ہوگی اور اس پالیسی کے لیے اپنے ان ٹیکنوکریٹس کی مدد لینی ہوگی جنہیں اللہ تعالیٰ نے ذہانت سے بھی نواز رکھا ہے اور ایمانداری و خلوص بھی دے رکھا ہے۔ ہم اگر کیل کانٹے کی مدد سے ایٹم بم بنا سکتے ہیں تو کیا ہم اپنے لیے 10,000 میگا واٹ بجلی کا بندوبست نہیں کر سکتے؟ آپ دنیا کو دیکھیں، دنیا نے سرد علاقوں میں گھروں کو گرم رکھنے کے سستے اور یکساں طریقے ایجاد کر رکھے ہیں۔ آپ کسی بھی سرد علاقے کے گھر میں چلے جائیں، آپ کو لوگ ایک ہی طریقے سے گھر گرم کرتے نظر آئیں گے۔ آپ اسی طرح گرم ملکوں میں چلے جائیں، آپ کو وہاں 90% گھروں کے ڈیزائن یکساں ملیں گے۔ اسپین کے صوبے اندلس میں گرمی پڑتی ہے، آپ کو قرطبہ اور غرناطہ کے تمام گھروں کی بناوٹ ایک جیسی ملے گی۔ گھروں کی دیواریں موٹی ہوں گی، ان میں مٹی اور چونے کا استعمال ہوگا۔ گھر کے اندر صحن ہوگا اور صحن میں فوارہ اور پودے ہوں گے۔ گھر کی زیادہ تر کھڑکیاں صحن کی طرف کھلیں گی اور کھڑکیوں پر بیلیں چڑھی ہوں گی۔ یہ ڈیزائن عرب مراکش سے لے کر آئے تھے۔ آپ مراکش جائیں تو آپ کو وہاں بھی ہر گھر میں صحن ملے گا اور جالی دار کھڑکیاں بھی۔ انسان ہزاروں سال سے ماحول کے مطابق گھر بنا رہا ہے۔ مصر کے فرعون اپنے چھتوں پر درخت لگاتے تھے، یہ درخت ان کے محل کو ٹھنڈا رکھتے تھے۔ یہ 10-20 گھروں کے درمیان پانی کا تالاب بھی بناتے تھے، یہ پانی بھی ماحول کو صاف اور آرام دہ رکھتا تھا۔ لیکن ہم اپنی طرز زندگی میں اپنے ماحول کا ہرگز خیال نہیں رکھ پا رہے۔ ہمارے ملک میں گرمیوں میں درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے اور سردیوں میں منفی ہو جاتا ہے، اور ہم گرمیوں میں بجلی کے لیے سڑکوں پر مظاہرے کرتے ہیں اور سردیوں میں گیس کے لیے۔
ہم میں سے کوئی شخص اپنی ضرورت اور اپنی استطاعت کو سامنے رکھ کر گھر نہیں بناتا، اور اس کا خمیازہ عوام بھی بھگتتی ہے اور ملک بھی۔ کاش راجہ صاحب بھی ان مسائل پر توجہ دے لیں، کیونکہ یہ انرجی کی وزارت سے ہو کر وزارت عظمیٰ تک پہنچے ہیں۔ یہ قوم کے المیوں سے بھی واقف ہیں اور حکمرانوں کے مسائل سے بھی۔ یہ اگر تین طرفہ پالیسی بنا دیں، عوامی لائف سٹائل طے کر لیں، سولر انرجی کو فرنس آئل اور پانی پر فوقیت دیں، اور ملک بھر کے بڑے سائنسدانوں کو انرجی پالیسی بنانے پر لگا دیں، تو یہ ملک بحران سے بھی نکل سکتا ہے اور قوم مدت تک راجہ صاحب کو دعائیں بھی دے سکتی ہے۔ ورنہ دوسری صورت میں راجہ صاحب بھی وزیر اعظم کے قبرستان میں ایک قبر بن کر معدوم ہو جائیں گے، اور کوئی ان کے نام کا دیا تک نہیں جلائے گا۔ ختم شد۔ ناظرین، انشاءاللہ آئندہ ایک نئے کالم کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ امید ہے آپ کو پسند ہوگا۔ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میرا اسکائپ آئی ڈی ہے آصف ریاض چودھری۔ اس کے علاوہ آپ مجھ سے موبائل نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 0343256035۔ اس کے علاوہ میرے بلاگ بھی دیکھ سکتے ہیں jss.pk.blogspot.com۔ تک کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔